بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوار رمضان۔ سحری کے فضائل۔ سحری کھانا ایک سنت عمل ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے برکتیں رکھی گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھانے کو پسند کرتے تھے اور امت کو بھی اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ ذیل میں احادیث طیبہ کی روشنی میں اس کے چند فضائل ذکر کیے جا رہے ہیں جسے پڑھ کر اس کی اہمیت کا کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک، سحری ایک بابرکت کھانا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ۔ سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ بخاری 1923۔ مسند احمد کی روایت میں ہے، السحور اکلہ برکۃ فلا تدعوہ ولو ان یجرع احدکم جرعۃ من ماء۔ سحری کھانا برکت کا باعث ہے، لہٰذا اسے چھوڑا مت کرو، اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لو، لیکن ضرور پیو۔ مسند احمد 11086۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کو غدائے مبارک یعنی صبح کا مبارک کھانا قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت ارباز بن ساریہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں مجھے سحری کھانے کے لیے بلایا اور فرمایا، ہلم الی الغداء المبارک، مبارک کھانے کی طرف آؤ۔ ابو داؤد 2344۔ ایک اور روایت میں ہے، علیکم بغداء السحور فإنہ هو الغداء المبارک۔ سحری کھانے کا ضرور اہتمام کیا کرو کیونکہ یہ مبارک کھانا ہے۔ نسائی 2164۔ سحری کی برکات۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے سحری کی کئی برکات ذکر کی ہیں۔ ایک، اتباع سنت کا اجر و ثواب ملتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے اس کی تعلیم و ترغیب دی ہے۔ نمبر دو، سحری کھانے سے روزہ رکھنے پر طاقت و قوت اور نشاط حاصل ہوتا ہے۔ نمبر تین، شب بیداری کی نعمت حاصل ہوتی ہے جس سے رات کے آخری پہر ذکر اور دعا وغیرہ کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ نمبر چار، حدیث کے مطابق سحری کھا کر یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے۔ سحری کھانے والا اس حکم پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ پانچ، روزے کی حالت میں عبادت پر طاقت و قوت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر چھ، روزے کی حالت میں بھوک و پیاس کی شدت کی وجہ سے جو بد اخلاقی پیدا ہوتی ہے اس کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ نمبر سات، اس قیمتی وقت میں کوئی مستحق مل جائے تو اسے سحری کھلا کر صدقہ کا عظیم ثواب حاصل ہوتا ہے۔ فتح الباری جلد 4 صفحہ 140۔ نمبر دو، سحری کھانے والوں پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی رحمتیں۔ سحری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں اور فرشتے اللہ تعالیٰ سے سحری کھانے والوں کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، السحور اکلہ برکہ فلا تدعوہ ولو ان یجرع احدکم جرعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين۔ سحری کھانا برکت کا باعث ہے، لہٰذا اسے مت چھوڑا کرو، اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لو، لیکن ضرور پیو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والے پر رحمت بھیجتے ہیں۔ مسند احمد 11086۔ حضرت صائب بن یزید فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم السحور التمر وقال یرحم اللہ المتسحرین۔ بہترین سحری کھجور کھانا ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ سحری کھانے والوں پر رحم فرماتے ہیں۔ طبرانی کبیر 6699۔ نمبر تین، سحری کھانے والوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت کی دعا کرنا۔ حضرت ابو سوید فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کرنے والوں کے لیے رحمت کی دعا فرمائی۔ طبرانی کبیر جلد 22 صفحہ
37۔ بعض روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے وہ الفاظ بھی نقل کیے گئے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کرنے والوں کے لیے ارشاد فرمائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم صل علی المتسحرین، اے اللہ سحری کرنے والوں پر رحمت نازل فرمائیے۔ الاحاد والمسانی 2758۔ مذکورہ الفاظ کے ذریعے سحری کے وقت میں تمام مسلمان روزہ رکھنے والوں اور سحری کرنے والوں کے لیے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ نمبر 4، سحری کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ اور محبوب عمل ہے۔ حضرت ابن محیز فرماتے ہیں، کان یستحب السحور ولو علی جرع من ماء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے، اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ المراسیل لابی داؤد 96۔ حدیث مذکور کی وجہ سے ہر مومن کو سحری کھانا محبوب اور پسند ہونا چاہیے، کیونکہ عاشق کو اپنے معشوق کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے۔ نمبر 5، سحری اس امت کی خصوصیت اور عطیہ خداوندی ہے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوا، آپ سحری تناول فرما رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ان السحور برکۃ اعطاکموہا اللہ فلا تدعوہا، بے شک سحری ایک بابرکت کھانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے، اہل کتاب کو یہ نعمت حاصل نہیں، پس تم اسے ترک مت کیا کرو۔ مسند احمد 23142۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہم مسلمانوں کے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے، یعنی ہم سحری کرتے ہیں وہ نہیں کرتے۔ مسلم 1096۔ اس سے معلوم ہوا کہ سحری کھانا اس امت کی خصوصیات میں سے ہے، پچھلی امتوں کو یہ نعمت عطا نہیں کی گئی تھی۔ الدیباج علی صحیح مسلم للسیوطی جلد 3 197۔ اس امت کے لیے بھی ابتدائے اسلام میں یہی حکم تھا، یعنی رات کو سونے کے بعد اٹھ کر کچھ کھانا پینا درست نہ تھا، سونے سے پہلے پہلے جو کچھ کھا پی لیا جائے بس اسی کی اجازت تھی۔ لیکن پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے آسانی اور احسان کا معاملہ کرتے ہوئے اس امت کو صبح اٹھ کر سحری کھانے کی نہ صرف اجازت دی بلکہ اس کو مستحب اور پسندیدہ بھی قرار دے دیا گیا۔ مرقات جلد 3 1381، عون المعبود جلد 6 صفحہ 305۔ نمبر 6، سحری کھانے سے دن کے روزوں پر قوت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، استعینوا بطعام السحر علی صیام النہار وبقیلولۃ النہار علی قیام اللیل، دن کے روزوں پر سحری کے ذریعے اور رات کے قیام یعنی عبادت کرنے پر دن کے قیلولہ یعنی دوپہر کے آرام کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ مستدرک کے حاکم 1551۔ ایک اور روایت میں ہے، من احب ان یقوی علی الصیام فلیستحر، جو روزوں پر قوت حاصل کرنا چاہے اسے چاہیے کہ سحری کرے۔ شعب الایمان 3628۔